عارفہ کریم، اگر آپ پاکستان سے ہیں تو ممکن ہے پہلے بھی آپ نے یہ نام کبھی سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو شاید آج کے بعد آپ کبھی بھی یہ نام بھول نہ پائیں، کیونکہ یہ صرف ایک ٹیلنٹڈ بچی کی کہانی نہیں، یہ پاکستان کی اس ٹیلنٹڈ بچی کی کہانی ہے جس نے دنیا کے سب سے بڑے ٹیکنالوجی پلیٹ فارم پر اپنی پہچان بنائی۔ وہ بچی جو صرف 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بنی، جسے مائکروسافٹ نے خود نوٹس کیا اور جسے بل گیٹ سے بھی ملنے کا موقع ملا، اور جس نے دنیا کو یہ پروف کر دیا کہ ٹیلنٹ عمر کا محتاج نہیں ہوتا۔ لیکن پھر صرف 16 سال کی عمر میں یہ سفر اچانک رک گیا۔ آج میں آپ کو عارفہ کریم کی پوری کہانی سناتا ہوں، ایک ایسی کہانی جو صرف سکسیس کی نہیں بلکہ امید، ٹیلنٹ اور ادھورے خواب کی کہانی ہے۔ دو فروری 1995 فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں رام دیوالی میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ نام رکھا گیا عارفہ عبدالکریم رندھاوا۔ اس کے والد امجد عبدالکریم پاکستان آرمی سے وابستہ تھے اور والدہ سمینہ امجد گھر سنبھالتی تھی۔ یہ ایک عام پاکستانی گھرانہ تھا، کوئی ٹیک کمپنی نہیں، کوئی انٹرنیشنل کنیکشنز نہیں اور کوئی سیلیبریٹی بیک گراؤنڈ بھی نہیں۔ لیکن عارفہ کریم میں ایک چیز الگ تھی، اسے کمپیوٹر سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ جب زیادہ تر بچے کھیلوں میں مصروف ہوتے تھے، تب عارفہ کریم کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھ کر نئے سافٹ ویئر اور ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ 2004 میں صرف 9 سال کی عمر میں عارفہ کریم نے مائکروسافٹ سرٹیفکیشن حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ سرٹیفکیشن عام طور پر آئی ٹی پروفیشنلز اور کمپیوٹر ایکسپرٹس حاصل کرتے تھے۔ عارفہ کریم نے صرف 4 مہینے ٹریننگ لی اور پھر ایگزام دے دیا، اور جب رزلٹ آیا تو اس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ صرف 9 سال کی عمر میں عارفہ کریم مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بن گئی، اور اس وقت دنیا کی سب سے کم عمر مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کے طور پر اس کی پہچان بنی۔ پاکستان میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی، میڈیا نے اسے ہائی لائٹ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک بھر میں عارفہ کریم ایک مثال بن گئی۔ عارفہ کریم کی اچیومنٹس صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی، اس کی کہانی مائکروسافٹ تک بھی پہنچ گئی، اور پھر اس کو مائکروسافٹ کے ہیڈ کوارٹر ریڈ مونٹ واشنگٹن بلایا گیا۔ سوچئے فیصل آباد کے قریب کے ایک گاؤں کی چھوٹی سی بچی اور اس کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز میں سے ایک۔ عارفہ کریم نے مائکروسافٹ کے انجینئرز اور ایگزیکٹو سے ملاقات کی اور ٹیکنالوجی کے مستقبل پر بھی بات ہوئی، اور اپنی اچیومنٹ سے پاکستان کا نام روشن کیا۔ اسی دوران عارفہ کریم کی ملاقات بل گیٹ سے بھی ہوئی، کچھ تصویریں لی، اور یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو پاکستان کے لیے فخر کی وجہ بن گیا۔ عارفہ کریم کو مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا، ان میں فاطمہ جناح گولڈ میڈل، سلام پاکستان یوتھ ایوارڈ اور پریزیڈنشل پرائڈ آف پرفارمنس بھی شامل تھا۔ یہ وہ احترام تھا جو بہت کم عمر میں کسی پاکستانی کو ملا۔ 2006 میں اسپین میں عارفہ کریم نے مائکروسافٹ کی ایک کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں رہی، وہ پاکستان کے ٹیکنالوجی ٹیلنٹ کا ایک چہرہ بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، عارفہ کریم بڑی ہو گئی، اس کی تعلیم جاری رہی، انٹرویوز، کانفرنس، پبلک اپیئرنس، اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کے خواب بھی بڑھتے گئے۔ عارفہ کریم اکثر اس بات پر زور دیتی تھی کہ پاکستان کے بچوں کو ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کے زیادہ موقع ملنے چاہیے۔ اس کا یقین تھا کہ اگر صحیح ریسورسز مل جائیں تو پاکستانی یوتھ دنیا کے کسی بھی ملک کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ 2011 تک عارفہ کریم لاہور گرامر اسکول میں اے لیول کر رہی تھی۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی اس کی زندگی کا سب سے بہترین سفر شروع ہونا باقی ہے۔ لیکن پھر 22 دسمبر 2011 کی رات کو عارفہ کریم کو مرگی کا دورہ پڑا، اور اس کے فوراً بعد اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اسے فوراً لاہور کے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل لے جایا گیا۔ حالت بہت سیریس تھی اور عارفہ کریم کوما میں چلی گئی۔ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔
لوگ اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے اور میڈیا بھی ریگولر اسی کی اپڈیٹس دے رہا تھا۔ اسی دوران بل گیٹس سے بھی عارفہ کریم کی حالت کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ رپورٹس کے مطابق مائیکروسافٹ اور انٹرنیشنل میڈیکل ایکسپرٹس نے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ رکھا اور ہر ممکن میڈیکل سپورٹ کی کوشش کی گئی، لیکن کچھ جنگیں انسان کی مرضی سے نہیں جیتی جاتی۔ 14 جنوری 2012 رات کے 9:50 پر کمبائن ملٹری ہاسپٹل میں عارفہ کریم کا انتقال ہو گیا، جس کی عمر اس وقت صرف 16 سال تھی۔ پورا پاکستان سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ اخباروں میں اس کی تصویریں چھپ رہی تھی، ٹی وی چینلز بھی اسی کی کہانی دکھا رہے تھے اور لاکھوں لوگ اس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے، اور اسے اس کے آبائی گاؤں رام دیوالی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایک سفر ختم ہو چکا تھا، مگر ایک مثال نے جنم لے لیا تھا۔ آج عارفہ کریم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ لاہور کا عارفہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک اسی کی یاد دلاتا ہے، لیکن عارفہ کریم کا اصل ورثہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں، اس کا اصل ورثہ وہ پیغام ہے جو اس نے اپنی زندگی سے دیا، کہ ٹیلنٹ نہ تو کسی عمر کا محتاج ہے، نہ کسی بڑے شہر کا محتاج ہے، اور نہ ہی کسی امیر گھر کا محتاج ہے۔ ایک 9 سال کی پاکستانی بچی نے یہ بات دنیا کو ثابت کر کے دکھائی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عارفہ کریم کی کہانی آج بھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ پاکستان کے کسی گھر میں شاید آج بھی ایک عارفہ بیٹھی ہو جسے صرف ایک موقع کی تلاش ہو۔ اللہ تعالیٰ عارفہ کریم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کمنٹس پہ آمین ضرور لکھیں اور اصل کہانی کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم سناتے ہیں وہ کہانیاں جو سچ ہوتی ہیں اور فیل بھی ہوتی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔